بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے عصری اور شعوری مطالعے میں علوم القرآن کی تدوین نو کے سلسلہ میں جو چوتھا موضوع ہے آج ہمارا، وہ ہے عصری تقاضوں کے مطابق علوم القرآن کی تدوین نو میں ناکامی اور اس ناکامی سے ایک متضاد، ذہنی غلام اور منتشر الخیال معاشرے کا قیام۔ جب آپ ضرورت پوری نہیں کرتے تو ضرورت پوری نہ کرنے کے بعد جو نتائج ہوتے ہیں وہ بڑے بھیانک اور خطرناک ہوتے ہیں۔ مطالعہ قرآن کی نئی جہتوں کے تناظر میں یہ بڑا بنیادی سوال ہے کہ ہم قرآن مجید جیسی کتاب زندہ، جس کو اقبال کہتا ہے، زندہ کتاب سے مؤثریت سے متعلق ہماری اگلی نسلیں کیوں بیزار ہوتی جا رہی ہیں، وہ اس کو کیوں ایک کتاب ثواب سمجھتی ہیں۔ ہوا یہ کہ زوال کے بعد امت قرآن کی علمی اور فکری ترقی اور ارتقاء کا ماحول زندہ نہیں رکھ سکی۔ آپ ذہن میں رکھیے، علمی کام ہمیشہ علمی ماحول میں ہوتا ہے۔ وہ بڑی چیدہ چنیدہ شخصیات ہوتی ہیں جو ایک جہالت کے ماحول میں اٹھتی ہیں اور ماحول کو بدل دیتی ہیں۔ وہ چنیدہ شخصیات ہوتی ہیں۔ عمومی قاعدہ یہ ہے کہ کسی ایک ماحول کو، علمی سطح کو معاشرے میں زندہ رکھنے کے لیے ماحول درکار ہوتا ہے۔ امت اس ماحول کو زندہ نہیں رکھ سکی۔ قرآنی علمی اور فکری ماحول کو ترقی دینے اور آگے بڑھانے والی قوتوں کی کمزوری اور شکست خوردگی نے متبادل ذرائع کو موقع فراہم کر دیا۔ یوں زندگی نے متبادل ٹھکانے تلاش کر لیے۔ اب جن قوتوں نے ماحول سازی کرنی تھی تاکہ قرآن سے اخذ و استنباط عصری تقاضوں کے مطابق ہو، وہ قوتیں کمزور پڑ گئیں۔ ان میں وہ طاقت نہ رہی، ان میں وہ وقت نہ رہی کہ وہ اس کو پوری کر دیں۔ تو پھر زندگی کا سیلاب تو آگے چلنا ہے، لہٰذا متبادل جب گیپ آتا ہے تو کوئی متبادل قوت آ کے گیپ کو کور کر لیتی ہے۔ یہی یہاں پر ہوا۔ زندگی جب ایک بار متبادل ٹھکانے تلاش کر لیتی ہے تو آگے بڑھتی ہے۔ آپ کو پھر مزید آگے بڑھ کے زندگی کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی، ہمارے علماء یہ کرتے رہے کہ ہم زندگی کو پلٹا کے پیچھے لے جائیں گے 1400 سال اور عہد رسالت سے منوائیں گے، سے ملائیں گے۔ یہ کہنے کے تو بات بڑی حسین ہے، لیکن اس سے بڑا دھوکہ نہیں تھا۔ زندگی کے جو اس کی ایک عقلی اپروچ ہے اور جو قرآن اس کی اپروچ دیتا ہے، اس کی پروگریسو اپروچ ہے جو حیات کی، وہ ہے ہی نہیں کہ اس کو پیچھے لے کر جاؤ۔ وہ تو یہ ہے کہ 4 قدم آگے بڑھو اور زندگی کو تھامو اور پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے لباس میں لباس اڑا دو۔ یہ کام ہم نہ کر سکے، ہم زندگی کو واپس لانے کے چکر میں رہے۔ امت مسلمہ کے زوال کے بعد اس کے متبادل حریف قوتوں نے، جو امت مسلمہ کی متبادل حریف قوتیں تھیں، انہوں نے جب زوال دیکھا، اور زوال کے بعد، زوال اتنا خطرناک نہیں تھا، زوال کے بعد جب احساس زیاں اور زوال سے نہ نکلنے کی ایک روش جو پائی گئی، اور جنہوں نے نکلنے کی کوشش کی وہ اتنی بھدی اور ناکام اور بیس لیس کوشش، سٹرگل تھی کہ متبادل قوتوں نے جگہ پا لی اور پنجے گاڑ لیے۔ 20ویں صدی کے آغاز سے قرآن کی حامل قوتوں نے پھر اس کا احساس شروع کیا کہ قرآن کے علوم کو از سر نو زندہ کیا جائے۔ جب اہل دانش 20ویں صدی میں پلٹے تو ماحول بدل چکا تھا یکسر۔ سائنسی ترقی نے ہر شے کو تہو بالا کر دیا تھا۔ جدید قوتوں نے مادی ترقی کو بام عروج تک پہنچا دیا تھا۔ مادی طاقت کی ہوش ربا ایجادات نے طاقت کا توازن ہی یکسر بدل دیا تھا۔ اس سے پہلے یہی تو میں کہتا ہوں کہ اس عصر میں قرآن سے متعلق تعبیر نو، حیت اصلیہ کو قائم رکھتے ہوئے قرآنی تصورات کی حیت قضائیہ اور علوم القرآن کی تدوین نو اور ان لیمیٹیشنز میں اس علوم القرآن کی تدوین نو کے بعد اس سے اخذ و استنباط، یہ آپ نہیں کریں گے تو طاقت کا توازن ایسے ہی رہے گا جو آج ہے۔ آپ کبھی بھی علم و فن کی دنیا میں راج نہیں کریں گے، اور علم و فن کی دنیا میں راج نہیں کریں گے تو کبھی اونچے نہیں ہو سکیں گے۔ جب صلیبی جنگوں میں عالم عیسائیت نے زوال پذیر ہوا، صلیبی جنگوں میں ناکامی ہوئی، تو انہوں نے پھر غور کیا کہ کیا وجہ تھی، اتنی قوت کے باوجود ہم ناکام ہوئے۔ تو ان کے جو اہل دانش تھے، ان کی پھر یونانیمسلی یہ رائے تھی کہ مسلمان علمی ترقی میں بہت آگے ہیں، علم و دانش میں۔ اس کے بعد وہ پلٹے پھر عالم عرب کی طرف، اور عالم عرب سے جو مسلمانوں کے علوم تھے تراجم کیے، اور پھر انہوں نے علم اور فہم اور فکر میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ امت مسلمہ بھی پھر اس کو دیکھتی رہ گئی۔ اب کمزور کو جدید دنیا میں کمزور اور طاقتور کو جدید دنیا میں طاقتور رہنے کا اصول طے پا چکا تھا۔ کمزور کو کمزور ہی رہنا تھا۔ یکسر ہر شے بدل گئی تھی۔ مادی ترقی اور مادی طاقت کی بنیادیں سائنسی اور فلسفیانہ علوم کی ایجادات
اور نئے سرے سے ان کی تنظیم اور اس پر عمل کرنے میں تھیں، لیکن ہم اس طرح متوجہ نہ ہو سکے۔ اس کے مقابلے میں قرآن کی حامل امت غلامی کے ساتھ جدید سائنسی افکار اور علوم کے منفی اثرات کا شکار ہو گئی اور مثبت اثرات سے محروم رہی۔ اس میں علماء کا بڑا کردار تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ خود کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ موٹیویٹ کر کے نوجوانوں کو اور امت کو اس طرف لگائیں کہ جدید علوم سیکھیں، انہوں نے ان علوم کے خلاف ہی فتوے دینے شروع کر دیے، حتیٰ کہ زبان کے خلاف انگلش سیکھنی حرام ہے جی، یہ سائنسی علوم جناب کافروں کے ایجاد کرتا ہے۔ ان کی عقل پہ ماتم کریں، ان کو یہ نہیں اندازہ تھا کہ یہ سائنسی علوم جس کو وہ کافروں کے کہہ رہے ہیں، اس کی اساس خود وہ عرب سے اور عرب علماء سے اور مسلمانوں کی علمی ذخیرے سے لے کر گئے تھے، لیکن چونکہ اپنی ناکامی پہ پردہ ڈالنا تھا تو انہوں نے کہا جی یہ سارے علوم ناکامی کافروں کے ان سے دور رہیں، نتیجتاً پوری امت کو جہالت اور زوال میں مبتلا کر دیا اپنا ایک عیب چھپانے کے لیے۔ اس کی ذمہ دار علماء ہیں۔ مسلم دنیا مغرب کی براہ راست غلامی کا شکار ہو گئی پھر، اور اس کے بعد ذہنی غلامی بڑھتی چلی گئی۔ مسلم دنیا میں مقتدر قوتوں کی جو تعیناتی ہے وہ بتدریج مغربی آقاؤں کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ آج تک چل رہی ہے، اور جو بھی کوشش ہوئی وہ نتیجہ خیز آج تک اس کے خلاف نہیں ہو سکی۔ آج بھی مسلم ملکوں میں جتنے مسلم ممالک ہیں، شاید کوئی ایک آدھ استثناء ہو، ہمیں تو علم نہیں ہے، جہاں بھی مسلم ممالک میں کوئی تعیناتی بڑے عہدوں پر جو مقتدر لوگ ہیں ہوتی ہے، وہ عالم مغرب سے ہوتی ہے اور بڑی قوتوں سے ہوتی ہے۔ مقتدرہ سے ہٹ جائیں، اب تھوڑا آ جائیں دوسرے طبقے پر۔ مقتدرہ سے ہٹ کر امت کی اجتماعی فکر نے قرآن کی راہ ڈھونڈنے کی صحیح کی کوشش کی تو ایک نئے حالات کا سامنا تھا۔ وہ ان حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، تجربہ ہی نہیں تھا۔ علماء کے ایک طبقے نے یہ موقف اختیار کر لیا کہ جدید سائنسی علوم اور ان کے اثرات قرآن سے غیر ہیں اور اس کے متبادل ماضی کی روایتی علوم کی از سر نو تعبیر کی ضرورت ہے۔ یہ بنیادی غلطی تھی۔ ایک فتویٰ یہ آ گیا کہ سائنسی علوم قرآن سے غیر ہیں، دوسرا یہ کہ جو علوم پہلے سے ہمیں منتقل ہو رہے ہیں اسلام کے میراث کے طور پہ ان کی تعبیر نو کی جائے۔ او بھائی، ان کی تعبیر نو یہی تو تھی جو وہ کر رہے تھے مغرب میں بیٹھ کے، ہم نے اس کے علاوہ کیا تعبیر نو کرنی تھی؟ یہی وجہ ہمارے پاس جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں، پہلی 5 10 8 10 تفسیریں اٹھا لیں، انہی کا چربہ۔ جتنے تشریحات لکھی گئی ہیں، پہلی 8 10 تشریحات نکالیں، انہی کا چربہ۔ یعنی ان سے استفادہ کریں، بنیادی اعتقادی اور چیزیں ان سے لیں، لیکن اس کے ساتھ جو اصلی انپٹ آنی چاہیے تھی وہ کہیں نہیں آئی۔ یہ وہ گیپ تھا جو ہمیشہ چلتا رہا، اور نتیجتاً نوجوان کا ذہن یہ بن گیا کہ قرآن و سنت کا تو میرے معاشرے سے، سائنسی ایجادات سے، جہاں میں رہتا ہوں اس سے، سوسائٹی سے تعلق ہی نہیں، یہ تو میں مروں گا تو مجھے جنت میں، قبر میں کام آئیں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ پورا کا پورا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا اس کمزور فکر نے جو دینی حلقوں میں پروان چڑھ چکی تھی۔ اب کیا ہوا؟ علماء نے جب یہ رویہ اختیار کیا کہ ہم تعبیر نو کریں گے لیکن پرانی کریں گے، پرانی تعبیر تشریحات کی کریں گے اور ان کو چھوڑ دیں سائنسی علوم کو، اس سے مسلم دنیا میں جو نتائج پیدا ہوئے وہ تباہ کن تھے۔ بہت سارے معاملات خراب ہوئے۔ دیکھیے اس سے کیا ہوا، اس سے حاملین قرآن سائنسی علوم سے دور ہو گئے، اسی سے معیشت پر غیروں کا قبضہ ہو گیا، اسی سے مدارس میں ناقص نظام تعلیم متعارف کروایا گیا جو آج تک 200 سال سے چل رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سے۔ اسی فکر نے دوسروں سے مقابلے کی بجائے اور کاؤنٹر نیریٹو دینے کی بجائے ایک ایسی فضا بنا دی کہ ان پر لعن طعن کیا جائے، ان کو کافر سمجھا جائے، جہنمی سمجھا جائے، تعصب کی فضا بنا دی، علم کی فضا پیدا نہیں کی۔ کوئی بہت کم لوگوں نے صرف اس کا ادراک کیا۔ یہ ظلم تھا جو امت مسلمہ کے ساتھ خود مسلمان کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ، ایسی جماعتیں موجود ہیں کہ جن کی فکر اگر وہ قرآن کی، اسلام کی خدمت چھوڑ دیں تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی۔ دوسرا طبقہ جو سامنے آیا، ایک تو یہ تھا، اس نے کہا جی یہ غیر ہیں، چھوڑ دیں اسلامی علوم، ان کا کچھ نہیں کرنا، سائنسی علوم، ہم پرانے علوم کی تعبیر نو کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ جو سائنسی علوم کے اثرات کا شکار ہوا اور اس کے جو صاحبان اقتدار تھے ان سے بھی اچھے تعلقات تھے، جدید ترقی کے میکانزم سے بھی آگاہ تھا، اس کی اہمیت سے بھی آگاہ تھا، اس کی سگنیفیکنس سے آگاہ تھا، اس نے جدید سائنسی علوم کی بنیاد پر روایتی علوم کو پرکھا اور دور جدید کی تراشیدہ راہوں پر ترقی کے اصول کے لیے چل پڑے۔ مسلم دنیا کی ترقی سامراجی قوتوں کو کئی وجوہات پر گوارا نہ تھی۔
کئی وجوہات ہوئی سے اس طرح یہ طبقہ بھی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکا، چونکہ وہ تھا تو بنیادی طور پہ مسلمان، لیکن اس کا پیراڈائم جو تھا، اس کا مینٹل کیا کہتے ہیں مائنڈ سیٹ جو تھا وہ جدید تھا۔ ان کو بھی ایک لیمٹ سے آگے لانا مقتدر قوتوں کو قبول نہیں تھا۔ البتہ اس طبقے کی معاشی حالت بہتر رہی، چونکہ وہ جدید علوم بھی پڑھتا رہا، مقتدرہ کے ساتھ طاقت میں بھی رہا، تعلقات میں بھی رہا، اور مگر قرآن کی فکر اور اس کی تدوین نو میں انہوں نے کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا۔ قرآن سے جو اخذ و استنباط کا وہ رک چکا تھا معاملہ، اور اس علم کو دوبارہ جاری کرنا تھا، یہ اس میں خاطر خواہ کردار ادا نہیں کر سکے۔ ان کو بس یہاں تک یہ راضی ہو گئی، ان کو راضی رکھ دیا گیا کہ ان کی زندگیاں باسہولت ہو گئی، آسائش والی ہوں گئی۔ مسلم حکمران، اب تیسرا طبقہ مسلم حکمران تھے، ان کی کبھی ترجیحات امت مسلمہ میں اسلام کی اشاعت رہی ہی نہیں۔ جب سے زوال آیا، چونکہ زوال کے بعد علم و فن مغرب میں چلا گیا، اور مغرب نے اس علم و فن میں قوت کی بنیاد پہ یہاں پورا تصرف پا لیا۔ پھر اپوائنٹمنٹس وہاں، اپروول وہاں سے ہوتی تھیں، اپوائنٹمنٹ یہاں سے ہوتی تھی، الیکشن کا ڈھونگ یہاں پر ہوتے تھے ملکوں میں، لیکن باہر سے اشارے باہر سے ہوتے تھے، فیصلے باہر سے ہوتے تھے۔ تو مسلم حکمران چنے ہی وہ جاتے تھے جن کا اس سے کوئی کنسرن نہ ہو، جن کا اس کے ساتھ کوئی کنسرن نہ ہو، مسلم حکمران صرف وہ چنے جاتے تھے۔ جبکہ مسلم حکمران پھر چنے ہی صرف وہ جاتے تھے جن کا جدید علوم سے، مسلمانوں کی ترقی سے، اس سے کوئی کنسرن نہ ہو۔ جبکہ روایتی فکر کے حامل طلباء نے جب بھی ان جدیدیت پسندوں کا راستہ روکا، وہ نہیں روک سکے، اور روک بھی نہیں سکتے تھے۔ اس ساری صورت نے مسلم دنیا کے عوام کو دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک تذبذب کی کیفیت والے ناکام لوگ، اور دوسرے جدیدیت کے تحت جنم لینے والے، اور جدیدیت کو جو صورت آ رہی ہے اس صورت میں قبول کر کے صرف اپنی حالت کو بہتر کرنے والے جدید لوگ۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے بدظن تھے، ایک اس طبقے میں کھڑا تھا، ایک ادھر کھڑا تھا۔ یہ جو مذہبی لوگ تھے یہ کہتے تھے جو جدید لوگ ہیں یہ ملحد ہیں، یہ کافر ہیں، اور جو جدید لوگ تھے وہ مذہبی لوگوں کو کہتے تھے یہ تنگ نظر ہیں، متعصب ہیں۔ یوں امت مسلمہ اور معاشرت دو انتہاؤں میں تقسیم ہو گیا۔ جدید خود کو کامل کہتا تھا، اور خالص مذہبی طبقہ خود کو یہ کہتا تھا کہ جنت تو اس کے لیے بنی ہے۔ ہوا یہ کہ وقت کی ضرورت کے مطابق یہ جو فکری شفٹ آیا، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں تھا۔ یوں امت مسلمہ جو اصل کام کرنے کا تھا، پہلا طبقہ، وہ تو علماء نے پیراڈائم ہی یہ بنا دیا کہ یہ تو ہے ہی غیر اسلامی جو سائنسی علوم ہے، اس کو تو جان چھڑوا دی نا، یعنی وہ پوری تباہی کر دی۔ آگے جو دو کام کرنے والے تھے، دو طبقے تھے، ایک مقتدرہ کے ساتھ والا اور ایک خود مقتدرہ، ان دونوں کا انٹرسٹ بھی نہیں تھا، ان دونوں کی ہمت بھی نہیں تھی، چونکہ وہ دو تو باہر سے آتے تھے۔ اگر پہلا جو علماء سے ہوا معاملہ درست نہ ہوا، اگر وہ اس کو یہ تصور نہ دیتے 2-3 صدیوں تک کہ یہ جدید سائنسی ترقی کا اسلام سے تعلق نہیں، تو امکان ہے کہ عوامی سطح سے ایک شعور کی لہر ابھرتی۔ وہ شعور کی لہر نہیں ابھر سکی، نتیجتاً ایلیٹ کلاس جنم میں آئی جو آج تک موجود ہے، اور ایلیٹ کلاس کے ذریعے پھر ملکوں اور ریاستوں کو چلانے کا ٹرینڈ رواج پا گیا جو کہ آج تک موجود ہے۔